السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ درس اردو میں ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام جیسے جیسے سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے، سائنسدان لوگ، پڑھے لکھے لوگ، امریکہ، یورپ، رشیا تیزی سے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، کیونکہ اس قرآن پاک میں ایسی ایسی چیزیں ہیں جو آج سے 100 سال 150 سال پہلے کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اسی وجہ سے تیزی سے پھیلنے والا اسلام ہے، کیونکہ اب اسلام اور سائنس، اس کی جو آپس میں مطابقت اور کمپیٹیبلٹی ظاہر ہو رہی ہے، انہوں نے لوگوں کو پریشان کر دیا ہے۔ آج میں ایک اور آپ کو یہ نقطہ دے رہا ہوں، شاید آپ لوگوں کے کچھ کم سمجھ میں آئے، لیکن کیونکہ میں اردو میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ویڈیو پھر جائے گی تو سب لوگ دیکھیں۔ آج کا میرا موضوع ہے کہ ناسیہ، یعنی یہ جو پیشانی کا ٹکڑا ہے، اس کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور اللہ پاک نے اس پیشانی کے ٹکڑے پر بڑی آیتیں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو پیشانی ہے یہ کمیونیکیشن کرتی ہے، یعنی آپ زبان سے نہ بولیں، لیکن اس پیشانی سے اگر آپ کے پاس تھوڑی بھی نالج اور ایکسپرٹائز ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اگلا کیا کہنا چاہتا ہے، لیکن لمیٹیڈ حد تک۔ لیکن آخرت میں یہ جو پیشانی ہے یہ QR کوڈ کی طرح کام کرے گی۔ اللہ کی سارے فرشتے، اللہ کی ساری مشینری ادھر سے یہ پیشانی سے یہ QR کوڈ لے کے آدمی کو بھیجیں گی۔ جہنم کے کس طبقے میں جانا ہے، یہ سارا پیشانی پہ QR کوڈ ہوگا۔ جنت میں کس درجے میں جانا ہے، آج میرا یہی موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا اس کے بارے میں فرماتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعرف المجرمون، اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن مجرموں کو پہچان لیا جائے گا، یا ان کی کیٹیگری ڈیفائن کی جائے گی، بسیماہم، یعنی پیشانی کے نشانوں سے۔ سیماہم، پیشانی کے QR سے، فیوخذ بالنواسی والاقدام، اور پھر سر کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ کر ان کو پکڑا جائے گا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر اللہ کے کس کس نعمتوں کا انکار کرو گے۔ یہاں یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ کی کتنی بڑی ٹیکنالوجی ہے کہ تم اس کی کتنی اللہ کی ٹیکنالوجی کا انکار کرو گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پیشانی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نواسی بھی کہتا ہے، بسیماہم، یعنی پیشانی پہ QR کوڈ، یہ کمیونیکیٹ کرتی ہیں۔ ایک اس کی مثال ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جب اللہ کے رستے میں آپ خرچ کرتے ہو تو وہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، ان کو ضرور دو جو جن کا خرچہ پورا نہیں ہوتا اور وہ اللہ کے وجہ سے اللہ کے رستے میں پھنسے ہوئے ہیں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، عام آدمی کی طرح نکل کے کمائی نہیں کر سکتے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ، چاہے نوکری میں ہے لیکن ایک بیچارہ کلرک ہے، رشوت نہیں کھاتا، لیکن اس کا عیال بہت بڑا ہے، نہیں کر سکتا، تو اللہ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو لے دیا کرو۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ واقعی اس کو ضرورت ہے؟ تو آگے قرآن کہتا ہے یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، کہ جو جاہل ہے، جاہل کس کو بولتا ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ ایمان کی طاقت اتنی نہ دے کہ وہ اگلے کے پیشانی سے معلومات کر سکے کہ یہ کیسا ہے۔ تو کہتا ہے جو جاہل ہے وہ تو کہتا ہے کہ ان کے پاس بہت پیسہ ہے، من التعفف، کہ مانگتا نہیں ہے۔ جاہل کیا کہے گا؟ مکھا گھرائی کون دو، مجھ سے مانگتا ہی نہیں ہے اس لیے کے پاس پیسے ہیں۔ اللہ کہتا ہے تعرفہم، اے ایمان والے جس کو میں نے بصیرت دی ہے، تم اس کو پہچان لو گے بسیماہم، اس کے پیشانی سے، یعنی تمہارے پاس وہ انفارمیشن اس کی پیشانی سے آ جائے گی۔
لا یسألون الناس الحافا، باقی یہ لوگوں کو چمٹ کر پیسے نہیں مانگیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک آدمی جس کو اللہ تعالیٰ بصیرت کا نور دے گا، اور کس کو دے گا؟ جو حلال کا خیال رکھے گا، حرام کا خیال رکھے گا، اللہ کی عبادت کرے گا، لازماً اس کو ایسا نور مل جاتا ہے کہ چہرے سے اس آدمی کو پہچان لے گا کہ اس کو ضرورت ہے۔ گاڑی میں جا رہے ہیں، گاڑی سے آپ کو آدمی نظر آئے گا، ڈرائیور کو بولو گے پیچھے کرو، کیونکہ چہرے سے آپ پہچان لوگو کہ اس کو ضرورت ہے۔ اور جا کے ملو گے، بابا سے کیا حال ہے، خوش ہے، کیا ہے، کوئی ہم خدمت کریں، فوراً آپ کو بتا دے گا۔ لیکن اس کی 99% گارنٹی نہیں، کیونکہ یہ ایک بصیرت کا ہے، کبھی کبھی غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اللہ تو کہتا ہے کہ جاہل تو بالکل نہیں پہچانے گا۔ جاہل کس کو کہتا ہے؟ اسلام میں جاہل اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے احکامات جاننے کی کبھی کوشش ہی نہیں کرتا۔ PhD ہو گیا، ڈاکٹر ہو گیا، بڑا انجینئر ہو گیا، لیکن اس کے پاس یہ وقت نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، اور وہ معلوم کرنے کا صرف ایک ہی سورس ہے، یہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ آپ کی سنت بھی اس کی ایکسپلینیشن ہے، تفسیر ہے۔ جب ایک آدمی کھاتا ہے اللہ کا دودھ، اللہ کا پیتا ہے، مکھن اللہ کا کھاتا ہے، لیکن کبھی کوشش ہی نہیں کہتا کہ اللہ کہتا کیا ہے، تو قرآن اصل میں اس کی ڈیفینیشن ہے کہ اللہ کیا کہتا ہے، اس کو قرآن بولتے ہیں۔ تو اب اگر آپ اس نیت سے پڑھیں گے تو آپ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو وہ جو آدمی ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے احکامات معلوم کر لیتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ وہ بصیرت دے گا کہ وہ QR کوڈ، یہ جو QR کوڈ ہے یہ پیشانی میں ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن آج کل یہی چل رہا ہے، یہی QR کوڈ ہے، دکانوں پہ جاؤ ہر جگہ یہی لگا ہوا ہے، اسکرین کریں گے تو ساری انفارمیشن آ جاتی، اور یہ QR کوڈ اس کی ڈیفینیشن سائنٹیفکلی یہ دکھائی گئی ہے، اور یہ اس کا نروس سسٹم ہے جس سے ساری آپ کے پاس سینسز ریفلیکٹ ہوتی ہیں، میسیجز ریفلیکٹ ہوتے ہیں۔ اسی لیے میں نے اس سے چینجنگ مائنڈ سے میں نے نکالا ہے، کیا کہتا ہے؟ اف یو وانٹ ٹو اوائڈ پیپل ریڈنگ یور فور ہیڈ، اگر آپ چاہتے ہو کہ لوگ آپ کے پیشانی کو پڑھ نہ پائیں، ایک آدمی چور ہے، چوری کرنے آتا ہے، اب ظاہر ہے کہ چور تو ہے، تو اس کی پیشانی پہ لکھا چور، بصیرت والا تو اس کو دیکھ کر کہے گا کہ اس کی نیت صحیح نہیں ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اگر تم وہ چھپانا چاہتے ہو، فور ہیڈ سگنلز، اے ویز ٹو ہائٹ یور فور ہیڈ is to wear a hat with long sun brim، تو پھر آسان طریقہ ہے کہ ٹوپی پہنو اور آگے اس پہ جو چھتری ہوتی ہے نا وہ لگاؤ، اس طریقے سے کہ تمہاری پیشانی ڈھک جائے۔ اور خاص طور پہ ایز گیمبلرز آفن ڈو ڈیورنگ گیمبلنگ، یہ جو بڑے بڑے جو جواری ہوتے ہیں نا، وہ اکثر یہ ٹوپی پہن لیتے ہیں کہ اگلے والا میری پیشانی سے یہ نہ معلوم کرے کہ میں کون سا داؤ مارتا ہوں۔ یہ میں نے نہیں لکھا، یہ چینجنگ مائنڈ ڈائٹ ORG سے میں نے لیا ہے، تو سائنٹیفکلی اٹ از پرووڈ کہ یہ پیشانی میسیج دیتی ہے۔ اسی لیے جو گیمبلر ہیں وہ لمبی ہیٹ پہنتے ہیں کہ میری پیشانی ایکسپوز نہ ہو، کہ میرا ارادہ نہ بھانپ لیں۔ یہی اللہ کہتا ہے کہ بصیرت والے تو کہتا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ یہی اللہ فرماتا ہے کہ جو فقیر ہیں، جو دندھا نہیں کر سکتے، ان کو دو، لیکن یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، جاہل لوگ، جاہل کی ڈیفینیشن کیا ہے قرآن میں؟ جو یہ نہ معلوم کرے کہ اللہ کیا کہتا ہے، 100% جاہل ہے، بھری PhD ہو جائے، ڈاکٹر ہو جائے، لیکن جاہل ہے کہ مرنے تک یہ نہیں معلوم کرتا کہ اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا اور مجھ سے کیا چاہتا ہے، اس کو جاہل بولتے ہیں۔ اور ہمارا قرآن کیا ہے؟ ہمارا قرآن ہے وہ کہ اللہ کیا کہتا ہے، وہ جس بھی لینگویج میں آپ کو پتہ کریں کہ اللہ کیا کہتا ہے، یہ قرآن ہے، اس کے علاوہ الفاظ ہیں، لیکن اللہ کی میسیج آپ تک نہیں پہنچے گا اور وہ الفاظ پڑھیں گے تو وہ جاہل ہے۔ تو کہتا ہے جاہل کو تو وہ بصیرت ملے گی نہیں کہ پیشانی سے میسیج لے، لیکن تعرفہم، اب کس کو خطاب ہو رہا ہے؟ مومنوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ تو پہچان لیں گے بسیماہم، اس کے پیشانی سے۔ لا یسألون الناس الحافا، یہ لوگ مانگتے نہیں ہیں اور چمٹتے بھی نہیں ہیں، اور یہ ہے وہ QR کوڈ۔ اگر یہ ایجاد نہیں ہوتا تو ان آیتوں کا آج تک ہم اس کا معنی نہیں کر سکتے تھے کہ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے، پیشانی سے کیا تعلق ہے ہمارا۔ اب کیا ہے کہ یہ QR کوڈ ہر جگہ لگ گیا ہے، یہ اس کی سائنٹیفک ایکسپلینیشن ہے۔ اور پھر یہ میں نے آپ کو دکھایا کہ جو ہے وہ گیمبلرز اپنی پیشانی چھپاتے ہیں،
چور لوگ اپنی پیشانی چھپاتے ہیں، اور کیو آر کوڈ اتنا عام ہو گیا ہے کہ ہر موبائل کیو آر کوڈ پڑھ لیتا ہے۔ ابھی یہ مثال کے طور پہ یہ ایک ٹورسٹ اسپاٹ ہے، یہ کیو آر کوڈ لگا ہوا ہے، اب کیا کریں گے لوگ، اس پہ موبائل ماریں گے تو اس پہ ساری ایڈریس لکھی پڑی ہے کہ یہاں سے اس گلی سے جانا، پھر ادھر جانا، پھر ادھر جانا، تو وہاں پہنچ جاؤ گے، یعنی راستہ بتانے کی جگہ بتائی گئی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کسی مارکیٹ میں جاتے ہیں اور آپ چاہتے ہو کہ اس مارکیٹ کا نقشہ کیا ہے، کیا لکھا ہے، اسکین ٹو گیٹ اے میپ، جیسے آپ اسکین کرو گے تو پورا نقشہ آپ کے پاس کیو آر کوڈ سے آ جائے گا۔ اب بات سنیں، ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں، کوئی امریکہ جا رہا ہے، کوئی اسپین جا رہا ہے، کوئی دبئی جا رہا ہے، ایک ہی ایئرپورٹ ہوتا ہے نا، آپ بیگ ایک ہی جگہ جمع کراتے ہیں، تو ہر بیگ پہ کیو آر کوڈ لگتا ہے، اور پھر یہ بیگ اس سسٹم میں چلا جاتا ہے، ادھر بیلٹ، ادھر بیلٹ، ادھر بیلٹ، ادھر بیلٹ۔ آپ کو جانا ہے دبئی، تو آپ کی وہ جو کیو آر کوڈ ہے آپ کے بیڈ پہ، وہ اسکرین جو لگی ہوئی ہے کیمرے، وہ کر کے اس کو اس پٹے پہ لے جائیں گی جہاں یہ دبئی میں جائے گا۔ اور یہی چیز قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے، کہتا ہے فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا، کہہ رہا ہے جو لوگ اللہ کی بات نہیں سنتے تو پھر کیا کرتے ہیں، پھر کہہ رہا ہے چھوڑ دو، فَذَرْهُمْ forget them يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا، ٹائم ویسٹ کریں اور کھیل کود میں تباہ کریں، حتیٰ یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہ تب تک رہے گا باقی اس دن تک جب میرے سامنے آئیں گے اور جو میں نے وعدہ کیا ہے ان کو میں حساب دوں گا۔ پھر کیا ہوگا، یوم یخرجون من الاجداث، جب قبروں سے آپ باہر نکلیں گے تو کیا ہوگا، سران، تیز بھاگیں گے۔ اب خود تو نہیں بھاگیں گے، ایک قبر سے آدمی نکلے گا تو پریشان ہوگا کدھر جانا ہے، کیونکہ اس کو کہاں جانا ہے، اس کو صرف کیو آر کوڈ جو اس کی پیشانی پہ لگا ہے وہ اللہ کیا کہتا ہے، کہہ رہے ایسے بھاگیں گے کأنہم الی نصب یوفدون، کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم اس نشانے پہ جانا ہے۔ بیگ جو دبئی کی ہے اس کو کیو آر کوڈ کی وجہ سے پتہ ہے مجھے اس بیلٹوں پہ جانا ہے، یہاں بھی جو قبر سے نکلیں گے ایسے تیز بھاگیں گے جیسے ان کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ پہنچنا کہاں پہ ہے، یہ سیم سسٹم ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب نکلے، ورنہ تیز کیسے نکلیں گے، یعنی اسپیڈ سے جائیں گے، اور کیسے جائیں گے، یہ اللہ کی مشینری ہوگی، فرشتے ہوں گے، اس کی پیشانی کو اسکین کریں گے اور اس کو بھگائیں گے اس راستے پہ۔ ہزاروں راستے ہوں گے، جہنم کے کتنے طبقے ہیں، پتہ نہیں کتنے طبقے ہیں، ہر طبقے کے اور اس کے چھوٹے چھوٹے اس کے درجے ہیں، جنت کے 100 درجے ہیں، تو کہاں لے جائے گا اس کو، کہاں اس کا حساب ہوگا، کس کے اس نے پیسے کھائے ہیں، کس کو اس کو سامنا کرنا پڑے گا، کتنے ٹارگیٹ ہیں جو اس آدمی کو وہاں پہنچنا ہے، اور یہ خود نہیں پہنچ سکتا، اللہ فرماتا ہے۔ لیکن کیا ہوگا، جب یہ تیز بھاگیں گے نا تو کہیں گے مجھے کون بھگا رہا ہے، حالانکہ قبر سے اٹھا ہے، ابھی تو پریشان ہونے کا وقت ہے، کھڑے ہو کے سوچنے لگو میں کدھر سے نکلا ہوں، کیا جانا ہے۔ لیکن جب تیز بھاگے گا تو اللہ کہتا ہے خاشعۃ ابصارہم، کہہ رہا ہے آنکھوں میں خوف پیدا ہو جائے گا کہ میں کہاں بھگایا جا رہا ہوں، ترہقم ذلت، لیکن چہرے پہ ذلت اس کی نظر آئے گی۔ یہ وہ لوگ ہیں، ذالک الیوم، اللہ کہتا ہے یہ وہ دن ہے، الذی کانوا یوعدون، جس کا تمہیں اس قرآن میں نے پہلے بتا دیا تھا، لیکن تم نے کیونکہ قرآن پڑھا نہیں، میری بات تم نے سنی نہیں، اس لیے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ باقی اللہ فرماتا ہے وما تنفقوا من خیرا فإن اللہ بہ علیم، باقی اس کے علاوہ حلال سے جو اللہ کے رستے میں دو گے، اللہ فرماتے ہیں میں سارا ریکارڈ رکھ رہا ہوں۔ اب دوسری مثال ہے، ایک جنت ہے، ایک جہنم ہے۔ جنت میں وہ جائے گا جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، جہنم میں وہ جائے گا جس کی نیکیاں کم ہوں گی، لیکن بیچ میں ایک میدان ہے جس میں کروڑوں لوگ بیٹھے ہوں گے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہو گئیں، ایک نیکی ملتی تو جنت میں چلا جاتا، اسی وجہ سے وہ بھاگیں گے اپنی ماں کے پاس، اماں ایک نیکی دے دو، چندو بھجو، بابا ایک نیکی دے دو، پی چندو بھجو، ماں جائے گی بیٹے مجھے ایک نیکی دے دو، کہیں گے نہیں دیتا، اتنی نیکی قیمتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر اللہ کے حلال میں سے جتنا کماؤں گے اللہ نوٹ کرے۔ اب کیا ہوا، یہ جو بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہیں اصحاب اعراف، نہ جہنم میں ہیں نہ جنت میں ہیں، قرآن کہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ،
یعنی جہنم اور جنت کے بیچ میں سپریشن ہے، حجاب ہے۔ لیکن وہاں جو بیچ کا راستہ ہے وہ الاعراف، وہ اعراف کا میدان ہے، اور وہ لوگ ہیں اعراف میں جن کی نیکیاں بدیاں برابر ہو گئیں۔ رجالیں یعرفون کلم بسیماہم، وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ دوسرے لوگوں کو پیشانی کے کیو آر سے پہچان لیں گے کہ یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کب مرا ہے، جنت کے کون سے درجے میں ہے یا جہنم کے کون سے کھانے میں ہے، ہر کو وہ مانا وہاں آپ کا ساری آئیڈینٹیفیکیشن آپ کی یہ پیشانی کیو آر سے کرے گی جو دنیا میں ہے۔ تو رجال یعرفون کلم بسیماہم، اپنے پیشانی سے سب کو پہچانیں گے، اور پھر پہچان کے نادو اصحاب الجنت، تو اصحاب جنت کو دیکھ کے اور اس کا کیو آر پڑھ کے پہچان گے نام سے، او فلانا، او نوشارے والے کیا حال ہے بھائی، ایسے کہیں گے، ان سلام علیکم، مبارک ہو، تم پر سلام ہو، تم بچ گئے ہو۔ لیکن کہہ رہے اپنے لیے کیا کہتا ہے، لم یدخلوہا وہم یطمعون، کہہ رہے یہ لوگ، یہ اعراف والے جنت میں نہیں، لیکن یطمعون، تمنا ہے اللہ کبھی معاف کر دے اور جنت میں چلے جائیں۔ پھر کیا ہوگا، یہ بیچ میں بیٹھے ہیں، پھر انہوں نے، اللہ فرماتا ہے وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، پھر اس کی آنکھیں پھریں گی ایسے، اب یہ جنت کو دیکھ رہے تھے، اب پھریں گے جہنم کی طرف، تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، جہنم کو دیکھیں گے، پیشانی سے کیو آر سے پہچان لیں گے، او ماما خان صاحب کیا حال ہے، پہچان لے گا۔ کیا کریں گے، اس کو دیکھ کے پہچان کے کیا کہیں گے، اس بیچارے مامے کی حالت جو اس کو جوتے پڑ رہے ہیں، اس کی جو کھال جل رہی ہے، اس کو دیکھ کے کانپ کے کیا کہیں گے، کالو ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اللہ پاک ایسے ظالم لوگوں سے ہمارے اس کے شامل نہیں ہمیں کرنا، ہمیں معاف کرنا۔ اور پھر ونادا اصحاب الاعراف، اور پھر ان جہنمیوں سے بات بھی کریں گے، رجالیں یعرفونہم بسیماہم، وہ جہنمیوں کو پیشانی سے پہچان لیں گے، منا ان کے پاس، دیکھیں اللہ تعالیٰ اس وقت آپ کے پاس مشینری آنکھوں میں دے دے گا کہ ہر ایک کی پیشانی سے آپ پڑھ لیں گے۔ اس دنیا میں لمیٹیڈ ہے، اس دنیا میں کیو آر پیشانی کوڈ پڑھنے کے لیے لمیٹیڈ ملتی ہے، کون سی، جتنا اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جتنا آپ کو اللہ کا نور ملے گا اتنا آپ آدمی کو پہچان لیں گے۔ چہرے سے نیک آدمی کہہ لے گا یار آدمی بھروسے والا نہیں، یار آدمی جھوٹ بولتا ہے، یار یہ آدمی مانگتا نہیں ہے لیکن اس کو ضرورت ہے۔ یہ لمیٹیڈ انفارمیشن آپ کو یہاں ملے گی لیکن وہاں فل ملے گی۔ تو اللہ کہتا ہے کہ وہ اصحاب اعراف والے پکاریں گے ان لوگوں کو جو جہنم میں، یعرفونہم بسیماہم، یعرفون منا پوری معرفت ان کو مل جائے گی ان کے پیشانی سے، کمپلیٹ انفارمیشن۔ کالو، تو ان کو کیا کہیں گے، کہیں گے سیٹھ، اب یہ کون ہیں جو اس دنیا میں حرام کھاتے ہیں، رشوتیں کھاتے ہیں، پیٹ بھرتے ہیں، غریبوں کو نہیں دیتے، پروجیکٹوں سے 70، آج کل تو جو دیکھ رہا ہوں نا میں کہ 70% پروجیکٹ سے پیسے نکال لیتے ہیں، اور آج کل تو کنسلٹنسی میں کرتا ہوں، کرنا مشکل ہو گئی ہے ہمارے لیے۔ ہم تو نہ رشوت لیتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ کم سے کم جو گورنمنٹ نے کیا وہ تو کرو نا، کلائنٹ کو بولتے ہیں، کرنے کا تو ان کا کام ہے۔ لیکن مسئلہ یہ تو، یہ جو امیر لوگ بن جاتے ہیں نا تو ان کو دیکھ کے کہیں گے او سیٹھ، او راشی، او بڑی بڑی گاڑیوں والے، اے پیجارے والے، ما اغنا عنکم جمعکم، یہ جو تمہیں اتنا مال جمع کیا، ما اغنا عنکم، تمہیں کیا فائدہ دیا اس نے، وما کنتم تستکبرون، اور جو تم تکبر کر کے ایسے چلتے تھے اور رشوتیں کھا کے حرام کھا کے تم چلتے تھے، یہ تکبر تمہیں کیا کام آئے گا جو اب چیخ رہے ہو اور جل رہے ہو یہاں پہ۔ اور پھر ان کو تانا دیں گے جہنمی، کیوں کریں گے، جنت والوں کو دیکھو نا یہ بیچارہ غریب بیٹھا ہوا ہے، تم کیا کہتے تھے، چرے ہوا سائیں، چرے ہوا مولوی، چرے ہوا دماغ خراب تھا، غریبا، تانا کیا دیں گے، کہیں گے ہؤلاء الذین اقسمتم، تم ان کے بارے میں قسمیں اٹھاتے تھے، لوگوں کو کہتے تھے، قسم اٹھاتے ہیں، لا ینالہم اللہ برحمہ، اللہ ان سے ناراض ہے، یہ خام خواہ اپنے آپ کو مار رہے ہیں، یہ رشوتیں اس لیے نہیں لے رہے ہیں، بچوں کو بھوکا مار رہے ہیں، ہم پر تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے مرید ہیں، ہمیں دنڈ مل رہا ہے، ہمیں پیسے مل رہے ہیں، یہ تو چریے ہیں۔ ایک
ایک کمزات آدمی بڑی داڑھی والا بزرگ گزر رہا تھا، تو وہ ایک پیروں کی اولاد شکار کر رہی تھی، جو مجھے بتایا وہ سور کا شکار کر رہے تھے، تو کہہ رہا او ملا چھا تھو کरण وञी؟ چई साईं मां उहो थो कमु करणु वञा जो तव्हांखे करिणो हुओ ऐं मूं वारो कमु तव्हां पे था कयो। ये है ना वो बात कि उनको कमतर समझते। तो अब तर्जुमा सुने, अहाउलाए लजीन अक्सम तुम, इनके बारे में क्योंकि ये जन्नत में पहुंचे, दुनिया में तो तुम इनको कमतर समझ के कस्में उठाते थे। ला यनालहुमुल्लाह बिर्रहमत, अल्लाह इनके साथ नहीं है, अल्लाह तो असां ते राजी आ, अल्लाह हम पर राजी है जो इतना माल दे रहा है और हमें इतना किया है। और फिर क्या कहा उनको कहेंगे, लेकिन अल्लाह ने इनको क्या कहा, उदखुलुल जन्नत, अल्लाह ने कहा जाओ जन्नत में, ला खौफुन अलैहिकुम, अब तुम्हें कोई खौफ नहीं होगा, वला अंतुम तहज़नून, न तुम्हें कोई टेंशन होगी जन्नत में। तो फिर क्या हुआ, जब बातचीत हो रही है तो अब जहन्नम वाले जन्नतियों को पहचान के चेहरे से कहेंगे, ओ बाबा, ओ मेरे बड़े भाई, तुम जन्नत में बैठे हो, मैं यहाँ मर रहा हूँ। ए अम्मा, तुम जन्नत में हो, मैं तेरा बेटा हूँ, नीचे पड़ा हुआ हूँ। या ओ अम्मा कहेगी, ओ बेटे, मैं तेरी माँ हूँ, जहन्नम में हूँ, तुम जन्नत में। क्या कहेगा, व नादा असहाबुन नार असहाबुल जन्नत, फिर पुकारेंगे जहन्नम वाले जन्नतें क्यों, क्या कहेंगे, कहेंगे अन अफीदू अलैना मिनल मा, करे अरे थोड़ा सा पानी तो फेंक दो नीचे, अन अफीदू अलैना मिनल मा, पानी तो दे दो थोड़ा, ओ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, यहाँ जो तुम खा रहे हो, ये चीज़ें जो नज़र आ रही हैं, इनमें से कुछ टुकड़ा नीचे फेंक दो। तो क्या जवाब देंगे, कालू कहेंगे, देखो ये कुरान बोल रहा है, ये अल्लाह के अल्फाज का लफ्ज़ी तर्जमा में बयान कर रहा हूँ, इसीलिए तो अल्लाह कहता है कि जो मेरी बात नहीं सुनता वो मुतकब्बिर है। तो क्या कहेंगे जवाब में, जन्नती कहेंगे हाँ बिल्कुल, तुम मेरी माँ हो, तुम मेरे भाई हो, लेकिन सारी कालू इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफरीन, ये चीज़ें अल्लाह ने हराम की हैं तुम्हारे लिए, मैं नहीं दे सकता, हम नहीं दे सकते। और अल्लाह फरमाता है उलाइकल लज़ीन लानहुमुल्लाह, अल्लाह कहता है कि न सिर्फ इनको मैंने जहन्नम दी है, लेकिन अल्लाह ने इसके ऊपर लानत भेजी है। लानत जो है वो भी एक अजाब का किस्म है, जिसको लानत की डिग्री मिलेगी उसको एडिशनल अजाब मिलेगा, उसके भी किस्म है कि लानती को किस किस्म का अजाब मिलेगा। तो असमहुम, और अल्लाह ने उनको अच्छा गूंगो या बहरो, हाँ, तो असमहुम व आमा अबसारुम, तो अल्लाह कहता है इसको गूंगा भी कर दिया कि ज़रा बात न करे आगे, व आमा अबसारुम, आँखों से उसको अंधा भी कर दिया है। अब इन सब की बातें सुनने के बाद अभी हमें कह रहा है, अफला, किसको कह रहा है, हम सबको, ए दोस्तों, ए भाइयों, अल्लाह तुम्हें कह रहा है, क्यों न यतदब्बरून अल कुरान, इस कुरान को समझ कर क्यों नहीं पढ़ते। ये अरबी हमारी ज़बान तो नहीं है, अरब तो पढ़ेगा समझेगा। हमारा कुरान हमारा वो है जो बताए कि अल्लाह क्या कहता है, वो जिसी भी ज़बान में है। हमारा कुरान वो है जो पता चला है कि अल्लाह क्या कहता है। तो अल्लाह क्या कहता है, असल कुरान वो है, वो चाहे अरबी में सुने, उससे सिंधी में सुने, उर्दू में सुने। तो अल्लाह कहता है अफला यतदब्बरून अल कुरान, कह रहा है कुरान को समझ कर क्यों नहीं पढ़ते। अम अला कुलूबिन अगफालवा, क्या तेरे दिलों पे कुफल लगे हुए हैं। अगफाल कुफल मानक तो लफ्ज़, क्या तुम्हारे दिलों पे ताला लगे हुए हैं। लेकिन अल्लाह कहता है मैंने तो तुम्हें इंसान अक्ल वाला बना के भेजा था, आंखें दी, सोच दी, मैथमेटिक्स समझ लेते हो, अगर 100 रुपये है उसमें से 70 रुपये गए तो बाकी कितने बचे। लेकिन तुम क्या करते हो, या इन लजी नरतदू वला अदबारहिम मिन बाद मा तबय्यन लहुमुल हुदा, जबकि मैंने तुम्हें इंस्ट्रक्शंस भेजे, अल्लाह का रसूल भेजा अलैहिस्सलाम, जिसने तुम्हें ये मेरा मैसेज पढ़ के सुनाया, उस पर अमल करके दिखाया, उसकी मुश्किल आयतें हदीस में तफसीर से बता दी, लेकिन तुम अपने पीठ पीछे चले गए। बाद मा तबय्यन लहुमुल हुदा, जबकि ये तुम्हारे पास हिदायत मौजूद है और पहुँच चुकी है। अशैतान सव्वल लहुम, ये शैतान ने तुम्हारे साथ ये किया है। वह अमला लहुम, और तुम्हें खुश कर दिया है कि अभी पैसे कमाओ, अभी माल मिलेगा, अभी ये ज़मीन लेंगे, इसी में तुम बिज़ी हो गए हो। क्यों?
یہ سزا جو جہنم کیوں کی ملی ہے؟ ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا، کہ یہ جو جہنم میں جاتے ہیں نا ان کو کہتے تھے، جنتیوں کو جو بیچارے مسکین غریب تھے، کہتے تھے ما نزل اللہ، اللہ نے ایسی کوئی باتیں نہیں کی جو تم کر رہے ہو، سنطیعکم فی بعض الامر، باقی اچھی باتیں جو ہیں وہ اس پہ عمل کریں گے لیکن ہر بات نہیں مانیں گے، واللہ یعلم اسرارہم، اور اللہ تعالیٰ ان کے رازوں کو جانتا ہے۔ لیکن کیا ہوگا آخر میں؟ کیف اذا توفتہم الملائکۃ، اس وقت جب روح نکالنے کے لیے فرشتے آئیں گے تو پھر یہ کیا کرے گا؟ کہے گا ہائے، جب موت آئے گی تو اس وقت جب اس کو فرشتے نظر آئیں گے اور وہ فیل ہو گیا اور فرشتے رزلٹ آئیں گے، یہ لو بھائی تم جہنم میں جا رہے ہو، تو پھر نکلے گا نہیں، ہاتھ جوڑے گا، یہ سکرات اس کو بولتے ہیں، ہاتھ جوڑے گا، پاؤں پڑے گا، مجھے 1 گھنٹے کے لیے چھوڑ دو، 1 گھنٹے کے لیے چھوڑ دو، پھر ماریں گے۔ کیف اذا توفتہم الملائکہ، جب فرشتے اس کو موت دینے کے لیے آئیں گے، یضربون وجوہہم، ماریں گے چہروں پہ، وادبارہم، اور پیٹھ پہ، یہ اس لیے اس کو پٹائی کریں گے بانہم متبعوا ما اسخط اللہ، کیونکہ زندگی میں انہوں نے انہی چیزوں کو ایڈاپٹ کیا جس کو اللہ کو پسند نہیں تھی، انہی چیزوں کو انہوں نے محبوب کیا جو رب کو اس پہ ناراض ہوتا تھا، وَكَرِهُ رِضْوَانَهُ، اور جس پہ اللہ راضی ہوتا تھا اسے نفرت کرتے تھے، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اس لیے ان کے سارے اعمال چٹ کر گئے۔ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اللہ فرماتا ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہو کہ جس کے دلوں میں مرض ہے، أَن لَن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ، تو اللہ اس کا کینہ باہر نہیں نکالے گا۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ یہ اتنا کینہ ہے کہ وَلَوْ نَشَاء، اگر اللہ کہتا ہے میں چاہوں، لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَأَرَّفْتُمْ بِسِيمَاهُمْ، تو میں آپ کو QR پڑھنے کی ساری ٹیکنیک 100% دے دیتا نا تو آپ سب کو پہچان لیتے۔ یہاں یہ کہہ رہا ہے اگر اللہ چاہے تو آپ کو ان کی پیشانی کہ کتنے گندے ہیں، کتنے برے کام کرتے ہیں، اگر اللہ چاہے تو آپ کو فَأَرَّفْتُمْ بِسِيمَاهُمْ، کہ اس کی پیشانی تم ساری ان کی ہسٹری جان لیتے، لیکن اللہ لمیٹیڈ QR ریڈنگ دے رہا ہے اس دنیا میں، آخرت میں فل دے گا۔ کہتا ہے اگر دوسرے اس کے علاوہ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور اس کے گفتگو سے بھی تم ان کو پہچان لیتے، وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ، کیونکہ اللہ سارے اعمالوں کو جاتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے آخر میں، اللہ فرماتا ہے أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى، جو ایک آدمی ہے ہدایت پہ ہے اور اللہ کی بات معلوم کرتا ہے کہ اللہ کیا کہتا ہے، پھر اس کو مانتا ہے، پھر اس پہ جتنا چل سکتا ہے چل رہا ہے، او امر بالتقوی، اور دوسروں کو نیکی کا تقوی کا حکم کرتا ہے۔ أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، اور ایک دوسرا شخص ہے نہ قرآن پڑھتا ہے اور اس پہ پیٹھ دے کے بھاگ کے جھوٹ بولتا ہے۔ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ، کیا بے وقوف کو یہ نہیں پتا کہ اللہ سب چیز دیکھ رہا ہے اور کر رہا ہے۔ آخر میں آ رہا ہے کَلَّا لَئِن لَمْ يَنْتَهِ، اللہ کہتا ہے کہ اگر آج بھی مرے نہیں ہیں، جو ابھی زندہ ہیں، تو اس کام سے رک جاؤ اور اللہ کے کلام پر آ جاؤ، اس کو اپنی زبان میں پڑھو۔ نصفم بالناسیہ، نہیں ہوگا تو آخر میں تمہیں پیشانی سے پکڑوں گا، گھسیٹوں گا۔ ناسیتن، یہ تیری پیشانی، کاذبتن، جھوٹی ہے، اور خاطئتن، اور خطا کار ہے۔ اسی لیے توبہ کب تک قبول کرے گا؟ جب تک سکرات نہیں شروع ہو۔ سکرات کیا ہوتی ہے؟ سکرات میں ابھی آدمی مرا نہیں ہوتا لیکن فرشتے نظر آ جاتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد، اللہ اس وقت تک بندے کی توبہ قبول کرے گا ما لم یغرغر، کہ جب تک گرگر نہ کرے۔ گرگر کیا ہوتا ہے؟ کہ جب آپ کی سکرات شروع ہو گئی، فرشتے نظر آ گئے، اگر نیک ہے تو فرشتے پھول لائیں گے، خوشبو لائیں گے، اور پھٹ سے نکل جائے گا روح اس کے ساتھ سیدھا جنت میں۔ اور اگر بچ گیا ہے پھر بھی فرشتے کی دوسری گروپ آئے گی، کہیں گے سلام علیکم، اور وہ اس کو ساتھ لے جائیں گے۔ لیکن جو فیل ہو رہے وہ نہیں نکلتے، اور پھر وہ سین جو ہے نا کہ مجھے فرشتے نظر آ گئے ہیں، وہ دوسروں کو بتانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس وقت اس کی لینگویج پہ بین پڑ جائے گا اور صرف نکلے یہ ہے وہ گرگر۔ ہی از ٹرائنگ ٹو کمیونیکیٹ، کہنا چاہتا ہے کہ میں یہ سین دیکھ رہا ہوں، لیکن وہ کمیونیکیٹ نہیں کر سکے گا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ توبہ اس وقت، یہ ترجمہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتے ہیں جب تک اس کی روح حلق تک نہ پہنچ جائے۔ آخر میں جلدی میں 2 منٹ میں ختم کروں گا۔ یہ شاہ لطیف کا ایک شعر ہے جس کی
ترجمہ صوفی اپنا کرتے ہیں۔ شاہ لطیف کہتے ہیں ساری رات سبحان جاگی جن یاد کیو، یعنی جو تہجد پڑھتے ہیں اللہ کی کرتے ہیں۔ یہ کس کی بات کر رہا ہے؟ شاہ لطیف کے ہاتھ میں قرآن تھا، شاہ نے کہا ہے کہ جے تو بے تبھایاں سے آیتوں آہن، کہہ رہا ہے میں نے قرآن کی آیتوں کے اشعار کہے ہیں، یہ صوفی اور مولوی پتہ نہیں کہاں اس کو لے کے جا رہے ہیں۔ اب یہ جو کہہ رہا ہے کہ الذین یذکرون اللہ، میں ترجمہ کرتا ہوں کہ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں اٹھتے بیٹھتے سوتے ہوئے، اور فکر کرتے ہیں زمین آسمان کی بناوٹ میں، اور کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، سوچ کے کہتے ہیں اللہ یہ تم نے خام خواہ تو چیز نہیں بنائی، فسبحانک اللہ تیرا ساری ڈیزائن پرفیکٹ ہے، فقنا عذاب النار۔ پھر آگے شاہ لطیف کہتا ہے ان جی عبد لطیف چے مٹی لدومان، اس کو اٹھا کے پھر قبروں پہ لے جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جس کا ترجمہ کہتا ہوں کہ جو لوگ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں ان کو جنتیں ہوں گی جس میں نہریں ہوں گی، اور یہ اللہ کی طرف سے اس کی مہمانی ہوگی، اور جو اللہ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے بھلائی ہے، یعنی مٹی جو ماندہ یہ تھو نا جگہ رب جیسا راضی تھی ہو۔ آگے کہتا ہے کوڑے کن سلام آگاہ اچو ان جو ہے وری چھکن دا قبرن تے ونی سلام کیو۔ قرآن جی آیت چھا ہے اتنے جڑے پہنچندا الا قیلن سلامن سلاما، جیوں جو روح جنت میں پہنچو سلامن متھا سلامت تھیندا، دعواہم فیہا سبحانک، اتے ایک دوسرے کو جو خطاب کریں گے کہیں گے سبحانک اللہم، و تحیتم فیہا سلام، اور ایک دوسرے کو کریں گے سلام، و آخر دعواہم، اور جب جدا ہوں گے تو کہیں گے ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور پھر یہ سلامی سلام کی بات ہو رہی ہے، اور آخر میں بڑا سلام کس کی طرف سے؟ رب کی طرف سے، سلام قول من رب رحیم۔ یہ ہے نا وہ سلام جس کی شاہ لطیف بات کر رہا ہے، یا قبر دے ونی سلام انہوں نے متھا پڑھوں۔ اللہ تعالیٰ اساں کے تواں کے میں چاہتا ہوں یہ ویڈیو بھی آ جائے گی یوٹیوب پہ، اس کو ضرور دیکھیں، اور اس سے پہلے کہ ہم سے زیادہ انگریز یورپین اسلام میں چلے جائیں اور اسلامی مسلمان بن جائیں، اور ہم پیدائشی مسلمان پیچھے رہتے جائیں اور ہم سے آگے نکل جائیں، اس وقت سے ڈرنا چاہیے ہمیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔